سورۃ الانبیاء، مرکزی مضمون اس کا صبر، شکر اور ریمائنڈر، یاد دہانی، تھینکفلنس، پیشنس اور ریمائنڈر۔ زمانہ نزول، اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہم کو ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل اور کہف، مریم اور طٰہٰ اور سورۃ الانبیاء، ان کے بارے میں کہتے ہیں ہن من اتاق الاول و من تلادی، وہن من تلادی، ہن من الاتاق الاول و ہن من تلادی، یعنی کہ یہ جو ہیں سورہ بنی اسرائیل، کہف، مریم، طٰہٰ، انبیاء، یہ قدیم صورتیں ہیں اور میرے قدیم مال ہیں، آگے پیچھے ساری نازل ہوئی ہیں، اور بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ تو یہ ایک ہی زمانہ ہے جب سورہ طٰہٰ اس کے ساتھ ہی انبیاء نازل ہوئی۔ ذیلی مضامین دیکھتے ہیں اس کے ہم سب ہیڈنگز کیا کیا ہیں۔ اس میں 18 رسولوں کا ذکر، انبیاء اور رسولوں کا ذکر آئے گا، لیکن امتوں کا کوئی ذکر نہیں ملتا کہ ان پر کیا عذاب واقع ہوا۔ اور انبیاء کے ذریعے سے صبر اور شکر کی مثالیں قائم کی گئی ہیں، اور اس میں انبیاء کی بڑی مشہور دعائیں آتی ہیں، خاص طور پہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب لوگوں سے پوچھیں کہ یونس علیہ السلام کی دعا کس سورت میں، کہتے ہیں سورہ یونس میں، گیس کر لیتے ہیں نا، تو وہ سورہ انبیاء میں آتی ہے۔ پھر جو کچھ انبیاء پر اعتراضات کیے گئے ان کا بھی جواب آیا ہے، اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں قرآن کی کانسٹنٹ مکی دور کی تھیم تھی کہ انبیاء کا دفاع کرنا۔ جو الزامات اہل کتاب نے ظاہر ہے مکے والے تو الزام نہیں لگا سکتے تھے انبیاء کے اوپر، ان کے ہاں تو ہسٹری ٹریڈیشن تھا ہی نہیں انبیاء کا، یہ تو اہل کتاب کام کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں۔ تو ان کی طرف سے جو کوئی اعتراض آیا یا جو الزام لگا تو قرآن اس کو دھوتا ہے۔ اور یہ بڑے مزے کی صورت ہے، اس میں بڑے سائنٹیفک فیکٹس بھی ہیں، سائنسی حقائق ہیں اس کے اندر۔ تو جو اس کا اسلوب ہے وہ امید ہے، ہوپ۔ اور جس دور میں یہ نازل ہوئی تو مسلمانوں کو اسی اسلوب کی ضرورت تھی، ان کو امید چاہیے تھی، پازیٹیوٹی۔ اچھا، پچھلی صورت دیکھیں کس پہ ختم ہوئی تھی؟ تربصوا، کل متربص، سب انتظار کر رہے ہیں اور تم بھی انتظار کرو۔ اور یہاں بتا دیا کہ بھئی زیادہ انتظار نہیں کرنا، اللہ ان قریب حساب لینے والا ہے، قریب ہی آ گئی ہے وہ چیز جس کا کہ انتظار کر رہے ہو۔ چلیے جی، اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، قریب آ گیا لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ قروبا یقربو، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تا کا اضافہ ہو گیا، مبالغہ، بہت قریب آ گیا۔ اچھا، کیا یہ فیکٹ ہے کہ قیامت بہت قریب آ گئی ہے؟ آف کورس۔ کیسے؟ نمبر ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قیامت بالکل ساتھ ساتھ ہے۔ خود آپ کا تشریف لے آنا دراصل قیامت کی علامات میں سے اور قیامت کے آغاز میں سے پہلی کڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے یہ، کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے کہ یہ دو انگلیاں، یعنی کہ شہادت والی انگلی اور بیچ والی انگلی، یہ دو، سبابہ اور وسطیٰ، کے ایسے ہیں جیسے، یعنی کوئی امت اور نہیں آنی بیچ میں، کوئی اور رسول نہیں آنا، بس اب تو قیامت ہی آئے گی۔ تو قیامت بہت قریب ہے۔ اور کیسے قریب ہے؟ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی تو قیامت قائم ہی ہو گئی۔ اور کیا پتہ مجھ کو اور آپ کو کہ ہماری موت کتنی دور ہے، سروں پہ منڈلا رہی ہے، اللہ جانے کب آ جائے۔ تو کوئی دور نہیں قیامت۔ اور جب یہ 1450 سال پہلے اللہ نے کہا کہ اقترب للناس حسابهم، اب تو اور 1450 سال گزر گئے، اور شاید 1450 سال پہلے لوگ اتنے غافل نہیں ہوں گے جتنے کہ آج غافل ہیں۔ وهم فی غفلۃ معرضون، آج تو بالکل ہی غافل ہیں، غٹ ہیں بالکل، دنیا کے اندر فرصت ہی نہیں کچھ سوچنے کی۔ اور حساب قریب آ گیا ہے لوگوں کا۔ حساب کی بھی کئی شکلیں ہیں۔ حساب کیسے؟ دنیا میں بعض اعمال کے حساب سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، بعض گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ اور ہم نیکیوں کا ذکر اس لیے نہیں کر رہے
اسی کے یہاں اعراض اور غافل لوگوں کا ذکر آ رہا ہے، اعراض کرنے والوں کا اور غافل ہونے والوں کا ذکر ہے۔ تو بعض گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے۔ کفار مکہ کے ساتھ بدر میں ہو چکا معاملہ، اللہ نے نقد سزا ان کو دنیا میں دے دی، نقد حساب تو یہاں چکایا اللہ نے، ایک سزا کی قسط تو یہاں دے دی ان کو اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ کن کو دی تھی اللہ تعالیٰ نے بدر میں سزا؟ جو پوائنٹ آف نو ریٹرن کو پہنچ چکے تھے، ابو جہل جیسے لوگ۔ اور پھر حساب کہاں قریب ہے؟ کوئی زیادہ دور نہیں، قبرستان جا کے دیکھ لیں، قبر میں حساب کتاب ہوتا ہے لیکن سرسری ہوتا ہے، ذرا ایک سمجھے ایک میکرو لیول کے اوپر ہو جاتا ہے، براڈ ایک حساب ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ تو وہ قبر کون سی دور ہے؟ ایک بلبلے پر تو زندگی قائم ہے میری اور آپ کی، ایک سانس کے بعد اگلا سانس نہ آئے، ختم بات۔ تو حساب یقیناً قریب ہے۔ اور یہ کہا ہے عمر رضی اللہ عنہ کی طرف یہ قول منسوب کیا جاتا ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ تو کوئی برا نہیں ہے اپنے آپ کو جج کرتے رہنا، یہ نماز پڑھی کتنی % قبول ہوئی ہوگی، یہ کہا اچھا کہا ویری گڈ، نیکی ہو گئی، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا فضول میں بولی میں تو خامخواہ بولی، گناہ کی بات یا تو کہی یا لخ بات کہی، یہ اتنا ٹائم میں نے لگایا کیا فائدہ ہوا؟ تو کبھی کبھار ریلیکس کرنا ہوتا ہے انسان کو، اس کا کوئی یعنی کہ نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی کہتے حدیث ہیں لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ حدیث نہیں ہے، تو حدیث کا مضمون یہ آتا ہے کہ اپنے دلوں کو وقتاً فوقتاً آرام دیتے رہا کرو، اس لیے کہ جب دل تھک جاتے ہیں تو اندھے ہو جاتے ہیں۔ اذا قلت عمیت روحوا عن القلوب ساعۃ بعد ساعۃ، ایسے کچھ الفاظ آتے ہیں کہ اپنے دلوں کو تھوڑا آرام دو، کوئی کتاب پڑھ لیا آپ نے، کوئی ریلیکس کر لیا، کچھ دیکھ لیا، ہاں یہ بھی انسان کو ذرا ریلیکس کرتی ہے۔ انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتی ہے انسان کو، تھوڑی تفریح چاہیے ہوتی ہے، کہیں نکل کر چلے گئے، پکنک پہ چلے گئے، اور بازار نعوذ باللہ کوئی حرام نہیں ہے، کچھ خرید فروخت کر لی، کچھ کپڑے خرید لیے، انسان اس سے بھی ریلیکس ہوتا ہے، مزہ آتا ہے، کوئی چیز کھا لی، پکا لیا، یہ سب چیزیں الحمدللہ اپنے ریلیکسیشن کے لیے کرنا اس کی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر۔ تو اتنی بھی سختی انسان نہ کرے کہ اپنا گلا ہی گھونٹ کے رکھ دے، بالکل خشک ہو جائے زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ازواج کے ساتھ آتے تھے، بیٹھتے تھے، ہنستے تھے، بولتے تھے، بعض دفعہ آپ نے اشعار بھی سنے، لوگ آ کے آپ کو قصے کہانیاں سناتے تھے، اپنے جہالت کے زمانے کے واقعات سناتے تھے، لوگ ہنستے تھے آپ بھی مسکراتے تھے، لوگ تعجب کرتے تھے آپ بھی تعجب کرتے تھے۔ تو یہ اپنی جگہ، لیکن بس یہ حد سے نہ آگے بڑھنے پائے۔ جب حساب رکھیں گے اپنا اوقات کا تو انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں چیک میں رہیں گی۔ خریدا، خود ہی اپنے اوپر ایک حساب رکھیں کہ میں نے خریدا جائز تھا، یہ میں نے اتنی کی چیز جو لی یہ صحیح لی میں نے، ایسا تو نہیں کہ زکوٰۃ نہیں دی اور زیور خرید لیا، یا کرائے کے پیسے نہیں بچے اور چیز خرید لی، جا کر فرنیچر لے لیا، یا امی ابو کو پیسہ دینا تھا وہ نہیں دیا اور ویکیشن پہ چلے گئے۔ خود ہی حساب رکھیں اپنا۔ اور لیکن اگر اللہ نے دیا ہے اور وہ بھی ساری ذمہ داریاں پوری ہو رہی ہیں اور ساتھ ساتھ کوئی اپنا شوق بھی پورا کر رہے ہیں، تو اسلام نے تو کوئی حرام نہیں کیا نا چیزوں کو، مطلب ہمیں تو کوئی برانڈ سے دشمنی نہیں ہے، شوق سے خریدیں، ہم تو خالی دکھاوے کے دشمن ہیں بس، اور تو کچھ نہیں۔ زیبائش کا شوق ہے، اللہ نے سونا بنایا، ہیرے بنائے، اور ہر طرح کی اللہ تعالیٰ نے پرائس رینج رکھ دی ہے بازار کے اندر، 100 سے لے کے کروڑ تک چیز موجود ہے، لیں، افورڈ کر سکتے ہیں۔ حساب رکھیں اپنا، اور اپنا حساب خود ہی رکھیں، میں نہیں آپ کا حساب لے سکتی ہوں، نہ آپ میرا حساب لے سکتی ہیں۔ ایک شخص کو دیکھ کے دوسرا سمجھے کہ اس نے فضول خرچی کی، اور جو شخص ہے پتہ چلا اس نے تو بہت کم خرچ کیا، وہ تو اس سے بہت زیادہ افورڈ کر سکتا تھا، تو ہم ریلی دوسروں کو جج نہیں کر سکتے، لیکن بس اپنے اوپر چیک رکھیں، اپنے لیے لائن ڈرا کر لیں کہ مجھ کو یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اور ذرا اپنے آپ کو ایویلیویٹ اور اپنے آپ کو تھوڑا سا چیک کرتے رہیں کہ اللہ کے ہاں میرا کیا معاملہ ہونے والا ہے، ویئر ڈو آئی اسٹینڈ۔ اور پھر حساب کا جہاں ذکر ہے تو قیامت تو پھر ہے ہی یوم الحساب، اور یہاں لوگوں کی 2 حالتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ پرابلمٹک ہیں، کیا ہے؟ غفلت اور اعراض۔ جب یہ کمبائن ہو جاتی ہے تو بہت بری چیز ہے۔ دیکھیں ریلیکسیشن غفلت نہیں ہے، غفلت کیا چیز ہوگی کہ ایسے مصروف ہو گئے کہ نماز کی قضا کر دی، قرآن ہی نہیں پڑھا، وہ پرابلمٹک ہے چیز دراصل۔
تو یہاں جن دو پرابلمٹک چیزوں کا ذکر ہے وہ ہے غفلت اور اعراض، اور یہ دراصل دونوں جو ایشوز ہیں یہ کنیکٹڈ ایک ہی چیز سے ہیں، روٹ کاز ایک ہی ہے غفلت کا اور اعراض کا، وہ ہے لا علمی، جہالت۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے زندگی کے اصل مقصد سے غافل ہیں، اللہ کی طرف سے، آخرت کی طرف سے لاپرواہ ہیں، مجرم تو ہیں۔ اور جلتی پر تیل کیا ہے کہ اگر اللہ کا کوئی بندہ احساس دلانے کی کوشش کرے تو منہ موڑ جاتے ہیں، معرضون، غافل ہیں۔ طوفان آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے بھائی کہ طوفان آ رہا ہے، سائیکلون آ رہا ہے، الرٹ ہو جاؤ، تو بات ہی نہیں سنتے، منہ موڑ لیتے ہیں، رسول کی بات کو اس قابل نہیں سمجھا کہ توجہ دیں، حالانکہ موت لمحہ لمحہ بڑھ رہی ہے ان کی طرف۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ الناس فی غفلاتہم، کہ انسان تو غفلت کے اندر ہیں بالکل، اور موت کی چکی پیستی چلی آ رہی ہے، پہلوں کو بھی ختم کر دیا موت کی چکی نے۔ لا یری الا مساکنہم، کہاں گیا فرعون، کہاں گئی وہ بڑی بڑی امپائرز، آپ کبھی پڑھیں رومن امپائر کیا شان تھی، گریک امپائر کیا شان تھی، مغل امپائر کیا شان تھی، پھر یہ آٹومنز آئے ان کی کیا شان تھی، پھر آپ ویسٹرن ہسٹری دیکھیں، ایک سے ایک امپائر آئی اور چلی گئی، فرانس میں کیا کیا لوگ حکومت کر کے چلے گئے، رشین اب مونارکی کے بارے میں دیکھیں، کہاں چلے گئے، موت کی چکی نے سب کو پیس کے برابر کر دیا، سب کو پاؤڈر بنا دیا گیا، سب کی ہڈیاں پڑی ہیں قبروں کے اندر، کچھ نہیں بچا۔ اور آج میں اور آپ زندہ ہیں، کل کو ہماری بھی ہڈیاں پڑی ہوں گی اسی طرح سے، موت کی چکی مجھے اور آپ کو بھی پیس دے گی، تو کیسے غافل رہ سکتے ہیں؟ اور لیکن قصور جو ہے ان کا وہ کیا ہے، غفلت میں ہے، اعراض کر رہے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے تازہ تازہ وحی نازل فرمائی، محدث، دیکھیں بہت ایک ہی چیز کو بار بار پڑھ سن کے نا اسٹیلنس آ جاتی ہے۔ امیجن کریں قرآن جب فریش نازل ہو رہا ہوتا ہوگا، تازہ تازہ وحی آتی ہوگی، یعنی کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلی دفعہ سن رہے ہوتے ہوں گے، فرسٹ ٹائم، اس کی بات ہی اور ہوتی ہے۔ اور عجیب اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کا معاملہ کیا کہ یہ تازہ ہی رہتا ہے، یہ فریش ہی رہتا ہے، اس پہ باسی پن آتا ہی نہیں، بوریت ہوتی ہی نہیں۔ تو لیٹسٹ اور فریش اللہ نے کلام نازل کیا، لیکن بمشکل سنتے ہیں اور فریولس چیزوں میں، غیر اہم چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے تو پوری دنیا کے بارے میں کہا، انما الحیات الدنیا لہو و لعب، دنیا ساری کی ساری جو ہے بس غفلت ہے اور کھیل تماشا ہے، دنیا جیسے کھلونا ہے، جیسے کھیل رہے ہیں، اس کھلونے کے اندر بہت مست ہو گئے اور رسول کی باتیں کھیل تماشا لگنے لگ گئیں، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے کلام سے کھیل کرنے لگ گئے ہیں، بالکل نان سیریس ہیں، بلکہ نان سیریس سے بڑھ کے کنٹمپچس ایٹیٹیوڈ ہے، کنٹمپٹ کے ساتھ سنتے ہیں، مذاق اڑانے والے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل کھیلنے والے، دراصل لاہیہ یہ تو اسم الفاعل ہے نا، لاہن سے لاہیہ، کھیل میں پڑے ہیں دل، کھیلنے والے ہیں دل ان کے، وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، اور یہ سرگوشیاں چھپا رہے ہیں، کون؟ الَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ جنہوں نے ظلم کیا، هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ تو بس تم جیسا ہی تو انسان ہے، أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ، کیا تم آنکھوں دیکھے جادو کے پھندے میں پھنسو گے؟ تو یہ افسوس ان کے حال پر کہ اللہ کے کلام کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے اپنے دل کے اصل مقصد اور اپنے اصل کام سے بے خبر ہیں۔ دل کا اصل کام کیا ہے؟ تفکر اور تدبر، خون تو پمپ کرتا ہے، امیجن کریں کہ دل دھڑکتا رہے، ویلو کام کرتے رہے، خون نہ پمپ کرے تو بیکار ہے نا، دل یوزلیس دل ہے، دل بدل دیتے ہیں پھر۔ تو وہ دل بیکار ہے جو کہ اللہ کا خوف نہیں رکھتا، جو تدبر نہیں کرتا، تفکر نہیں کرتا۔ تو دل کے بدلنے کی دعا کریں اللہ سے کہ اللہ میرا دل بدل دے۔ لیکن دنیا کی عظمت جب دلوں کے اندر رچ بس جاتی ہے
تو آنے والی زندگی کے بارے میں، اپنے اعمال کے حساب کتاب کے بارے میں کوئی سوچنے کی نہ فرصت ہوتی نہ اس کی اہمیت ہوتی ہے. ہر چیز کا حساب رکھتا ہے انسان دنیا میں. آج کل تو دیکھیں دنیا میں کتنا حساب کتاب بڑھ گیا. یہ تک آپ کو گھڑی بتا دے گی کہ آپ نے کتنی کیلوریز برن کری اور کتنی کرنی چاہیے تھی، اور دونوں میچ تو ہوتی ہی نہیں اوبویسلی. کتنی کیلوری انٹیک ہوئی، گیمز کے سکور سے لے کے، اسٹاک مارکیٹ سے لے کے، اور کھلاڑیوں کے، اداکاروں کے لیٹسٹ کارنامے اور ان کی ریٹنگ سب پتہ ہے. ایوری تھنگ. نہیں پتا تو اللہ کے ہاں اپنی ریٹنگ نہیں پتا کہ ویئر ڈو آئی اسٹینڈ ان فرنٹ آف اللہ، میرا کیا حساب ہوگا، میری کیا گریڈنگ ہے. یہ بدنصیبی کچھ کم تھی، اوپر سے تر رہا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خیر خواہ ان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اول تو بات نہیں مانتے، اوپر سے سازشیں کر رہے ہیں ان کے خلاف. آپ کے بڑھتے اثر رسوخ کو روکنے کے لیے اپنی پرائیویٹ مجلسوں میں فیصلے کرتے تھے کہ ہم محمد کے خلاف عوام کو بھڑکائیں گے اور کہیں گے کیا تم امپریس ہو رہے ہو ان سے، تم جیسے تو انسان ہیں. ہاں کلام ہے غیر معمولی، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی نہیں آیا. یہ تو ساحری ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو نہیں کہتے تھے، ہم تو کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جادوگری کر رہے ہیں، سحر کر رہے ہیں تمہارے اوپر، تم عقل مند ہو، ان کی باتوں میں مت آنا. افتاتون السحر، کیا تم آؤ گے جادو کو، وان تم تو بصرون، جبکہ تم دیکھتے ہو. تو یہ لوگوں پر سے قرآن کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کو کم کرنے کے لیے یہ ان کا پروپیگنڈا تھا. یہ ان کی مشینری حرکت میں آ گئی تھی، پروپیگنڈا. اور یہ اس طرح کے نفسیاتی حربے آزما رہے تھے کہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بدظن کر دیں. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم. رسول نے کہا میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان و زمین میں کی جائے، اور وہ سمیع اور علیم ہے. اچھا، یہ جو سازشیں کرتے تھے تو یہ خفیہ مجلسوں میں کرتے تھے نا کہ ہم ایسی بات کہیں گے لوگوں سے، اور ان خفیہ مجلسوں کا کسی کو علم نہیں ہوتا تھا، کوئی سن نہیں رہا ہوتا تھا. اللہ نے سارا پول ان کا کھول دیا کہ اللہ کو سب پتہ ہے. تو جب ایسی آیتیں یہ سنتے ہوں گے تو ان کے دل تو ہلتے ہوں گے کہ محمد کو کس نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کیسے پتا چلا کہ ہم کیا پلانز بنا رہے تھے. تو کہا کہ ربی یعلم القول فی السماء والارض. رسول نے کہا میرا رب سب جانتا ہے، وہ وحی کے ذریعے بتا دیتا ہے مجھ کو، وہ سننے والا ہے، علم والا ہے. تو پہلے کیا کہا تھا کہ سحر ہے، پھر کہا نہیں جادو تو نہیں ہے. بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ کہتے ہیں پراگندہ خواب ہیں، پریشان خواب ہیں. کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نہیں پتا کیا کہہ رہے ہیں. سوتے میں انسان جیسے خواب میں دکھتا ہے، اور بعض دفعہ لوگ خواب میں بولتے بھی ہیں نا، لوگ باتیں بھی کرتے ہیں سوتے سوتے. تو یہ جیسے خواب میں کوئی بولتا ہے آندھی سیدھی بات، خود ہی نہیں پتا ہوتا اس کو میں کیا کہہ رہا ہوں. ایسے پتہ نہیں کیا دیکھتے ہیں محمد جس کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں. پھر خود ہی امبیرس ہو جاتے تھے. جب کلام سنتے تھے خود ہی امبیرس ہوتے تھے کہ یہ اضغاث و احلام تو نہیں لگ رہے، یہ تو اوندھی سیدھی باتیں نہیں ہیں، کسی دیوانی کی بڑھ تو نہیں لگ رہی. پھر کہتے تھے نہیں ایکچولی کیا ہے، بل افتراہ، چھوڑو پچھلی بات کو تم ڈیلیٹ کرو، اگنور کرو. افتراہ، اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے. تو کہتے تھے نہیں یہ رینڈم باتیں نہیں ہیں، یہ پلانڈ باتیں، یہ اس کا اپنا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، کوئی ایجنڈا لے کر آئے ہیں محمد، ہم کو امپریس اور خوفزدہ کر کے سردار بننا چاہتے ہیں ہمارے دراصل. پھر کہتے تھے ہیں یہ بھی میچ نہیں ہو رہا، محمد تو ایسے ہے ہی نہیں. ایمبیشن اب تک کہاں تھی ان کی، یہ اب کہاں سے اتنا ایمبیشس ہو گئے کہ سرداری چاہنے لگ گئے. اور وہ تو سرداری آفر کر چکے تھے، سورہ حامی سجدہ پہ ہم پڑھ لیں گے. کہا تھا کہ محمد سرداری چاہیے، ہم تم کو مکے کا بادشاہ بنا دیتے ہیں. حسین ترین لڑکی سے شادی کرنی ہے، نام لو، ہم پیش کرتے ہیں تمہاری خدمت میں اس کو لا کر. دولت چاہیے، مانگو کتنی چاہیے، ہم ڈھیر لگاتے ہیں تمہارے آگے، بس ہم ہاتھ جوڑتے ہیں تمہارے آگے، تم یہ پیغام پھیلانا چھوڑو، یہ باتیں کرنی چھوڑ دو تم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے. جب بولنے والا چپ ہو گیا، آپ نے کہا اچھا اب آپ کو جو کہنا تھا آپ نے کہہ لیا. اس نے کہا ہاں. پھر آپ نے حامی سجدہ شروع کی تھی. چپ چاپ سنتا رہا تھا. شاید ولید بن مغیرہ تھا، وہ سن رہا تھا.
تو یہ تو ان کو پتا تھا کہ نہیں، یہ کوئی دیوانے کی بڑ نہیں ہے. کہتے تھے ہاں گھڑا ہے اس نے، اپنی طرف سے باتیں گھڑ لی ہیں. پھر کہتے تھے نہیں، جھوٹ تو یہ بولتے ہی نہیں، ہم تو خدا صادق کہتے تھے، تو جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ جب انسانوں پہ کبھی جھوٹ نہیں گھڑا تو اللہ پر جھوٹ کیسے گھڑے گا؟ مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو کہتے تھے کہ نہیں 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 نہیں، ڈیلیٹ، چھوڑو، جو پیچھے کہا نا غلط کہا. بل ہوا شاعر، کہا کہ نہیں یہ شاعر ہے، دراصل یہ تو شاعر ہو گیا. تو ان کی بدحواسی کا اندازہ ہو رہا ہے ہم کو، اور اس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ قرآن کی ہیبت اور جلال کا کیا رو پڑ چکا تھا ان کے اوپر. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے کاؤنٹر کریں، عوام کو کیسے بدگمان کریں. کنفیوز ڈیسپریشن ہے ان کا جو نظر آ رہا ہے اس کے اندر. پھر کہا اچھا چلو اب ایک اور بات کہتے ہیں، چلو چھوڑو اس کو تو رہنے دو کہ کیا ذکر ہے اور کیسا ہے. تو کہتے تھے اچھا اب کسی آیت کا تقاضا کرتے ہیں، فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ. تو اس کو چاہیے نا کہ کوئی نشانی لائے جیسے کہ پچھلے رسول لے کر آئے. اب آبویسلی کس نے سکھایا ہوگا ان کو یہ نشانی کا تقاضا کرنا؟ اہل کتاب نے. تو کہتے چلو کو معجزہ دکھاؤ، جس طرح کے یعنی کہ اہل کتاب نے ان کو کہا، یا جیسے اب تک قرآن میں اللہ نے خود بیان کیا کہ صالح کو معجزہ دیا گیا، موسیٰ کو معجزہ دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام ان سب کو معجزے دیے گئے. تو کہا کہ چلو تم خود ہی کہہ رہے ہو نا کہ پچھلے انبیاء کو معجزے دیے گئے تھے، جو تم بھی معجزہ دکھاؤ، کوئی نشانی دکھاؤ. تو اب جواب میں 3 باتیں کہی گئی ہیں ان سے. کیا؟ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون. حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جس کو ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی، اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ 3 باتیں. نمبر 1، پچھلی سرکش قوموں نے معجزے مانگے تھے. نمبر 2، دیکھنے کے بعد ایمان نہیں لائے، ہلاک کر دیے گئے. نمبر 3، تم لوگ یعنی اے قریش مکہ، تم کیوں معجزے مانگ کر اپنی شامت کو دھکا دے رہے ہو؟ یعنی تم بھی پچھلی قوموں سے کم سرکش اور ضدی نہیں ہو. تم کو بھی اللہ معجزے دکھا دے گا، تم بھی نہیں مانو گے. فائدہ کچھ نہیں ہونے والا، تم کو حاصل کچھ نہیں ہوگا، بس ہلاک ہی ہوگے صرف. افہم یؤمنون، لٹرلی ہم کہتے ہیں نا ہاں یہ ایمان لائیں گے، یہ ہیں کوئی ایمان لانے والے، کوئی کرتوت نظر آ رہے ہیں ان کے ایمان والے. سب سے بڑا معجزہ قرآن کی شکل میں ان پہ نازل ہو رہا ہے، اس کو تو سمجھ نہیں رہے. رسول کی شخصیت کم معجزہ ہوتی ہوگی. امیجن کریں، ہم تو تصور ہی نہیں کر سکتے نا کہ گناہوں سے پاک معصوم انسان کیسا ہوتا ہوگا. بالکل معصوم، بالکل بے گناہ، چھوٹا گناہ بڑا گناہ، ہارڈلی کبھی کوئی خطا سرزد ہوئی ہو جس سے، اتنا پاکیزہ ہو اخلاق کا، جس پہ کہ فرشتہ نازل ہوتا ہو. کیا خوشبو آتی ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ کے دونوں دانتوں کے بیچ میں جگہ تھی، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جب آپ بولتے تھے تو دانتوں کے درمیان سے نور سا نکلتا ہوا محسوس ہوتا تھا. یقیناً نکلتا ہوگا، کیسے نہیں نکلتا ہوگا. آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، لوگ آپ کا پسینہ جمع کر کے اپنے عطر میں ملا لیا کرتے تھے. آپ کسی بچے کو ٹچ کرتے تھے اور وہ بچہ اپنے ماں باپ کے پاس جاتا تھا تو ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا اس بچے کو. ایک صحابی بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹچ کیا، اور آپ بچوں کو بہت پیار کرتے تھے. تو وہ بعد میں بتاتے تھے کہ لگتا تھا کسی نے کہ ٹھنڈک میں سے عطر والی کوئی چیز مجھ کو ٹچ کر لی ہے. آپ کا ہاتھ ٹھنڈا، اس گرمی کا تصور کریں آپ، عرب کی گرمی، اس میں آپ کے ہاتھوں کی ٹھنڈک، اور کیسی ٹھنڈک جو بہت پلیزنٹ ہو، اور لگتا ہے کہ عطر میں بسا ہوا ٹھنڈا کسی نے میرے ساتھ کوئی چیز جو ہے وہ ٹچ کر دی ہے. اور اس پر کہتے تھے کہ معجزہ دکھاؤ. افہم یؤمنون، نہیں مانیں گے معجزہ دیکھ کر. رسول کی بات سن کر مان لیں، وہ زیادہ بہتر ہے. آگے فرمائے وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے. تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو. تو یہاں پر اہل ذکر سے مراد کیا ہے؟ یعنی اہل کتاب.
پہلی بات کیا کی گئی کہ ہم نے جب بھی بھیجے رجال بھیجے، رجل کی جمع رجال یعنی انسان۔ مسند احمد میں روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کانا بشرا من البشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی طرح ایک انسان تھے۔ کس طرح سے؟ یفلی ثوبہ، اپنا کپڑا خود رفع کر لیتے تھے، یعنی اپنی اصطلاح میں ہم کہیں اپنا بٹن خود ہی ٹانک لیتے تھے، یعنی بیوی کے آگے قمیض نہیں پھینکتے تھے کہ کیا کرتی رہی پورا دن، تم دیکھے نہیں تھی تم نے میری قمیض، بٹن نہیں ہے اس کے اندر۔ یہ مردوں کو بھی سننی چاہیے ویسے حدیث۔ یفلی ثوبہ، اپنے کپڑے خود رفع کر لیتے تھے، وَيَحْلِبُ شَاةَهُ، اور اپنی بکری کا دودھ خود ہی دھو لیا کرتے تھے، وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ، اپنے کام خود ہی کر لیتے تھے۔ کتنے پیارے ہوں گے، کتنے پیارے ہوں گے، سبحان اللہ۔ تو انسان، لیکن آبویسلی بالکل مجھ آپ جیسے انسان نہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ یہ کوئی اعتراض کی بات ہے کہ انسان آ گیا رسول بن کر؟ قریش مکہ خود دین ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن آپ کی دشمنی میں اس حقیقت کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ اس لیے کہا نا ان کنتم لا تعلمون، علماء کہتے ہیں طنز ہے اس کے اندر، جانتے ہوئے بھی انجان بن رہے ہو نا تم، اگر نہیں جانتے تو جاؤ جا کے اہل ذکر اہل کتاب سے پوچھ لو کہ جو یہود ہیں یا نصارہ ہیں کہ جو ان کے رسول آئے تھے تو کیا وہ انسان تھے یا نہیں تھے؟ ہم جانتے ہیں کہ یہود نصارہ آپ کی دشمنی پہ کمر کس چکے تھے، لیکن اتنی بات تو وہ بھی بتا سکیں گے کہ ہاں جتنے انبیاء آئے سب کے سب انسان ہی تھے، کوئی فرشتہ نہیں آیا۔ اور انسانوں میں کون؟ رجال، مرد۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جتنے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے وہ سب کے سب مرد بھیجے۔ تھوڑا سا اختلاف ہے مسلمان علماء میں، کچھ نام گنوائے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کچھ خواتین بھی نبیہ تھیں، لیکن یہ اوپینین درست نہیں ہے۔ اس میں وہ پھر مریم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں کہ وہ نبیہ تھیں۔ اگر وہ نبی ہوتی تو اللہ کہہ دیتا، اللہ نے کلیئر قرآن میں کہا ہے کہ امہ صدیقہ، ان کی ماں صدیقہ تھی۔ تو اس میں کوئی دیکھیں اعلیٰ گھٹیا ہونے کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جو رسالت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ مردوں ہی کو زیب دیتی ہیں، وہ عورتوں کو زیب نہیں دیتی، اللہ تعالیٰ نے وہ بوجھ نہیں ڈالا۔ تو نمبر ایک کہ جتنے بھی رسول آئے سب کے سب مرد تھے، اور یہ مرد کس نے پیدا کیے؟ کسی عورت کا بیٹا پریزیڈنٹ بن جاتا ہے، اوبویسلی عورت کا بیٹا ہی بنے گا نا، اور کون بنے گا؟ تو کیا ماں کے لیے کوئی اس میں آنر ہے؟ ایک عورت کا بیٹا نبی بن گیا، عورت کا آنر ہے، الحمدللہ۔ تو اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ اللہ نے جس کے اندر جو صلاحیت رکھی اسی حساب سے ذمہ داری دی۔ ماں کے پاؤں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی، کیا مرد بچے پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو کیا رونے پیٹنے بیٹھ گئے ہیں وہ؟ نہیں، اتنا بڑا آنر ہے وہ ان کو نہیں ملا، صلاحیت نہیں ہے ان کے اندر، اس لیے عورت میں صلاحیت ہے تو اللہ تعالیٰ نے عورت پہ ذمہ داری ڈالی ہے۔ ایک تو یہ، دوسری یہ بڑا مزے کا ٹکڑا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ایک تو سمپل اس کا ہے کہ بھئی تم اہل کتاب سے پوچھ لو، ذکر کرنے۔ اچھا، اہل ذکر بھی بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے۔ کون سے اہل کتاب؟ جو اہل ذکر ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا کہ ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، حقیقت میں جو اپنی کتابوں کی تعلیم کو یاد رکھتے ہیں، ان کو دہراتے رہتے ہیں، وہی تم کو سچا جواب دیں گے۔ ورنہ سورۃ الانعام میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں یہ تک کہہ دیا تھا کہ اللہ نے کسی پر کچھ نازل نہیں کیا۔ یہ آ چکا ہے پیچھے، ضد چڑھ گئی تھی اتنی زیادہ ان کو، اپنی بھی رسالت کا وحی کا انکار کر دیا تھا ضد کے اندر۔ تو یہ اہل ذکر کہا گیا، یہ تو ایک کانٹیکسٹ کے اندر یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے اور بھی بڑے پیارے مطلب بتاتے ہیں علماء۔ لوگ یہ کہا کرتے تھے دوسروں سے، یعنی غیر مسلموں سے مسلمان علماء کہتے تھے کہ ہمارے قرآن کے اندر ہر چیز کا جواب موجود ہے، ہر چیز کا۔ تو وہ بھی بحث کرتے تھے۔ کسی نے آ کر کہا کہ اچھا بتاؤ کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ایک بوری گندم سے کتنی روٹیاں پک سکتی ہیں؟ یہ لکھا ہوا ہے تمہارے قرآن کے اندر؟ اب ریڈیکولس بات تھی نا، لیکن کتنے انٹیلیجنٹ تھے اس زمانے کے عالم، اس نے کہا جی لکھا ہے ہمارے قرآن کے اندر، ہمارے قرآن نے بتا دیا ہمیں کہ ایک گندم کی بوری سے کتنی روٹیاں پکیں گی۔ اس نے کہا اچھا دکھاؤ کہاں لکھا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک روٹی ایکسپرٹ کو بلایا اور کہا کہ بھئی یہ گندم کی بوری ہے،
یہ بتاؤ اس میں سے کتنی روٹیاں پکیں گی؟ اس نے گندم کی بوری دیکھی اور کہا کہ اتنی بنیں گی. تو اس نے کہا بھائی تم نے تو اس سے پوچھا ہے روٹی پکانے والے سے, قرآن نے تو نہیں لکھا. اس نے کہا جی لکھا ہے. قرآن کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, پوچھو تم علم والوں سے اگر تم کو پتہ نہیں ہے. فبہت الذی کفر, ظاہر ہے چپ ہی ہو گیا ہوگا سامنے والا, یعنی کہ مزاح سمجھ لیں, کچھ سمجھ لیں. لیکن بارے اس میں دیکھیں نا ایک یقین, اعتماد, کانفیڈنس اور انٹیلیجنس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنے پیارے جواب دیا کرتے تھے. اب آگے وہی انسان والا مضمون آگے کنٹینیو ہو رہا ہے. فرمایا وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین, ان رسولوں کو ہم نے ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں اور نہ وہ سدا جینے والے تھے. تو کھانا پینا تمام انسانی ضروریات کا احاطہ کر لیتا ہے. ہمیشہ کی زندگی بھی کسی کی نہیں تھی, دنیا میں تو سب کی موت مقرر ہے, سب محدود زندگی لے کر آئے, کل نفس ذائقۃ الموت. اور نیک ہونے کے لیے کھانا پینا چھوڑنا کوئی معیار نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں بزرگ تھے اور فلاں ولی ایسے تھے کہ جو کہ اتنے اتنے دن کھاتے ہی نہیں تھے اور مہینوں سالوں نہیں کھاتے, تو obviously جھوٹ بولتا ہے. ہر انسان کو کھانا چاہیے اور ہر مخلوق پیدا ہوئی ہے. رسول خدا نہیں ہوتے, کبھی دعویٰ نہیں کیا تھا. اللہ ہے جو کھاتا نہیں, اللہ ہے جو ہمیشہ رہے گا. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا ہے, یہ کیسا رسول ہے کہ جس کو تکلیف بھی پہنچتی ہے. تو کہا کہ بھئی جسد ہے, ظاہر ہے کھانا پینا چاہیے, اور ہمیشگی کا دعویٰ تو کسی نے نہیں کیا. ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین. پھر دیکھ لو آخر ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس کو ہم نے چاہا بچا لیا اور حد سے گزرنے والوں کو ہلاک کر دیا. ثم کا لفظ آیا ہے, یعنی بتایا کہ پچھلے رسولوں کو بھی ستایا گیا. یہ ثم آخر کیوں آیا؟ کوئی ریزن ہے نا, کہ ان کا جسم ایسا نہیں تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں, وہ ہمیشہ نہیں رہتے تھے. ثم صدقناہم الوعد, اس میں پھر ایک چیز پیچھے انڈرسٹوڈ ہے کہ ان کو ستایا, تنگ کیا, قتل کرنے کے در پہ ہو گئے, تانے دیے, ان پہ طنز کیے, نفرت کری ان سے. انسان ہونے کا تانا ان کو بھی دیا کہ تم تو انسان ہو, تمہاری بات کیوں سنیں. تو پھر کیا ہوا؟ صدقناہم الوعد, ہم نے اپنا وعدہ ان سے سچا کر دیا اور ان کو یعنی رسولوں کو اور ان کے ساتھیوں کو عذاب سے بچا لیا. اور اس کے علاوہ من نشاء بھی آ گیا, جس کو اللہ نے چاہا بچا لیا, اور آج بھی اللہ بچائے گا. اس میں پھر کافروں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ابھی کھلا ہے. من نشاء, جس کو ہم چاہتے ہیں بچاتے ہیں. اس میں اے کافرو تم بھی آ سکتے ہو, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لو. لیکن اگر گناہوں کی تھریشولڈ کراس کر لی تو پھر تو ہلاک ہوگے. وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ, اور ہم نے ہلاک کر دیا تھا حد سے بڑھنے والوں کو. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ, لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے. افلا تعقلون, کیا تم عقل سے کام نہ لوگے؟ کیا سکھاتا ہے قرآن؟ کیا ہے سینٹرل تھیم اس کی؟ انسان. اس کتاب کا موضوع ہی انسان ہے. تو اپنی زندگی کی داستان سمجھ کر اس کو پڑھو, سمجھو, قبول کرو. تمہارے لیے نصیحت ہے, تمہاری نجات, تمہارا فائدہ ہے. عقل کو جگاؤ, اس کتاب کے ساتھ اس کو جوڑو. کہیں کوئی اگر ہم سے یہ کہہ دے کہ فلاں کتاب میں آپ کا نام لکھا ہوا ہے, ہم شوق سے توڑ کے جائیں, خرید کے لائیں, پڑھیں, صرف نام دیکھنے کے لیے. اور اس کتاب میں تو تمہارے ہی ذکر ہے انسان. تمہیں جینے مرنے کے آداب طور طریقے سکھاتا ہے قرآن. کیا سکھاتا ہے قرآن؟ شادی, بیاہ, کاروبار, لین دین, ملنا جلنا, زندہ رہنا, زندگی کے آداب, مرنے کے بعد کی تیاری. تمہاری تو زندگی ہے جس کا ذکر ہے, تم کیسے غافل ہو پھر اس سے؟ تو اس سے فائدہ اٹھاؤ. اللہ تعالیٰ کرے کہ اپنی زندگی ہم اسی کے مطابق گزار سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.